السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سائیکالوجی کی ہسٹری کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے گریک فلاسفرز کا تذکرہ کیا۔ ہم نے دیکھا ہپوکریٹس نے 4 ہیومرس دیے جس کی بیس پہ اس نے ٹیمپرامنٹس کو ایکسپلین کیا۔ پلیٹو نے پارٹس آف سول پروپوز کیے۔ ارسطوٹل نے ایسوسیشن لا پروپوز کیا جس کی بیس پہ اس نے بتایا کہ کانٹیگوٹی، سملیرٹی، کنٹراسٹ، سکسیشن، اس کی بیس پہ نالج ہم سٹور کرتے ہیں۔ اور سوکریٹیز نے سیلف نالج کی بات کی۔ اس نے کہا کہ روح بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں، اور ہمیں بیسیکلی اس کی کیئر کرنی چاہیے، بالکل ویسی جیسے ہم باڈی کی کرتے ہیں، بیکاز یہ ہماری اوور آل پرسنالٹی کو بناتی ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں رہے گی تو ہم سائیکولوجیکل ایشوز ایکسپیرینس کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اور لاسٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہم نے الکیمیون کے بارے میں ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ الکیمیون نے پہلی دفعہ برین کو ڈائسیکٹ کیا، اور اس نے پہلی دفعہ یہ بات پروپوز کی کہ ہماری سنسیشنز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے برین میں وہ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم، کیونکہ اس نے برین کو اتنا انوالو کیا ڈفرینٹ سائیکولوجیکل فینومیناز کے ساتھ، اسی لیے ہم اسے فزیولوجیکل سائیکالوجی کا بانی بھی کہتے ہیں۔ ہم اسے فادر آف فزیولوجیکل سائیکالوجی کے طور پہ جانتے ہیں آج۔ اس کے بعد آج ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں کہ جو مسلم فلاسفرز تھے ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے سائیکالوجی میں۔ جس زمانے میں یورپ میں ڈارک ایج چل رہی تھی، وہاں پہ لوگ تعلیم اور یہ ڈسکوریز سے کوسوں دور تھے، وہ زمانہ ہمارے یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ فل ایک عروج کا ٹائم تھا۔ یہاں پہ ڈفرینٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کی جا رہی تھی، اور دیکھا جا رہا تھا یہاں پہ کہ میڈیسنز کو لے لیں آپ، سائیکالوجی کی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں، باقی پولیٹیکل سائنس کی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھائیں گے وہاں اس فیلڈ میں مسلم فلاسفرز کی کنٹریبیوشن موجود ہے، جو کہ کس ٹائم پہ انہوں نے کی، جب یورپ میں ڈارک ایج چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل بنایا گیا وہ مسلم کنٹریبیوشن کی وجہ سے بنا، اور وہاں پہ ہیومین ٹریٹمنٹ کی بات کی گئی۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا جو سائیکولوجیکل جنہیں مسائل ہوتے تھے ان لوگوں کو، لیکن یہ مسلم فلاسفرز نے پروپوز کیا کہ ہمیں جو پیشنٹس ہیں ان کا ہیومین ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ انہوں نے جو سپر نیچرل کازز تھی انہیں ریجیکٹ کیا، اور کہا کہ ریئل ایشوز ہوتے ہیں، ریئل ریزنز ہوتی ہیں جس کی بیس پہ سائیکولوجیکل ایشوز ارائز ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کاؤنسلنگ اور تھراپی کو استعمال کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ہماری ایموشنز کو ہیلتھ کے ساتھ لنک کیا۔ اگر آپ کی ایموشنز نیگیٹیو ہیں تو آپ کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں کہ جو کی مسلم فلاسفرز ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم ابن زکریا الرازی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابن زکریا الرازی نے یہ کہا کہ جو ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز جتنے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں نا، تو ہماری بڑی ہم جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، جو چیزیں فزیکل ہوتی ہیں، دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کے ساتھ بڑے ایک طرح کا نا ریلیشن بلڈ کر لیتے ہیں، اور یہ جو ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے دنیاوی چیزوں کے ساتھ، یہی اٹیچمنٹ ہمارے اندر فرسٹریشن کاز کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ کبھی بھی ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر سکتی۔ تو جب آپ کی فزیکل یا دنیاوی لیول کی چیزوں کے ساتھ، میٹیریل چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بلڈ اپ کرو گے تو اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ فرسٹریشن ایکسپیرینس کرو گے، کیونکہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کریں گی، اور وہ جو فرسٹریشن ہے وہی روٹ کاز ہوتی ہے سارے مینٹل النیسز کا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات پہ ایمفسائز کیا، انہوں نے کہا
کہ ہمارے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے ایموشنل کازز ہوتی ہیں، فرسٹریشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایموشنل ریزنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ابن زکریا الرازی کو ہم ارلی سائیکوسومیٹک سائیکالوجسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بیکاز انہوں نے یہ بات کی، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ جو مائنڈ ہے وہ ہماری باڈی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے فرسٹریشن یا ہماری ایموشنز ہمارے اندر سائیکولوجیکل ایشوز کو کاز کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سائیکالوجسٹ کی بات کر لیں، الفارابی نے ڈیولسٹک تھیوری دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ باڈی اور سول یہ دونوں سیپریٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفارابی نے ڈیولسٹک تھیوری دی، انہوں نے کہا کہ باڈی اور سول آلدو سیپریٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ مزید اگر ہم آگے آئیں تو اویسینا یا ابن سینا بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری ایموشنز ہیں، ہمارے سینٹیمنٹس ہیں، یہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ میں، اور اگر یہ ہم سائیکولوجیکلی اچھا نہیں فیل کر رہے ہیں، ہماری ایموشنز پازیٹیو نہیں ہیں، ہمارے سینٹیمنٹس پازیٹیو نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن سینا یا اویسینا نے مائنڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ویجیٹیبل مائنڈ ہوتا ہے، ایک اینیمل مائنڈ ہوتا ہے اور ایک ہیومن مائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ویجیٹیبل مائنڈ ہوتا ہے وہ گروتھ سے لنکڈ ہوتا ہے، جو اینیمل مائنڈ ہے وہ موومنٹ سے لنکڈ ہوتا ہے، اور جو ہیومن مائنڈ ہے وہ تھنکنگ یا ریزننگ سے لنکڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ہم ارلی کلینیکل سائیکالوجسٹ بھی گردانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اگر آپ دیکھیں الغزالی نے بات کی، انہوں نے بہت امپورٹنس دی قلب کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دل ہماری پرسنالٹی کو کنٹرول کرتا ہے، دل سیلف کہہ لیں، قلب کہہ لیں اسے آپ، یہ ہماری پرسنالٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اور پرسنالٹی جو ہماری ہے وہ اسے ہمارے ہارٹ اور ہمارے اسپرٹ یہ دونوں مل کے اسے گائیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے کنٹراڈکٹری تھیراپی کا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا الغزالی نے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بندے کو ایک پرٹیکولر ایشو ایکسپیرینس کر رہا ہے تو اس کا علاج ہم کیسے کریں گے، اس کا اپوزٹ بیہیویئر اڈاپٹ کر کے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس کا علاج ہم کیسے کریں گے، اسے ہم ریپلیس کر دیں گے ود اٹس اپوزٹ بیہیویئر وچ از اے گڈ ہیبٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابن عربی کی بات کر لیتے ہیں۔ ابن عربی نے یونٹی ود گاڈ کی بات کی، انہوں نے مینٹل پیس کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں تو ہم ذہنی طور پہ پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ مزید آپ آگے آ جائیں، شاہ ولی اللہ کی بات کر لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ اگر جو ہمارے اندر فورسز موجود ہیں اگر وہ بیلنس میں ہوں گی تو ہم مینٹل ہیلتھ کی اسٹیٹ میں ہوں گے، اور اگر ہمارے اندر والی جو فورسز ہیں ان میں بیلنس نہیں ہے تو ہم سائیکولوجیکل ایشوز کو ایکسپیرینس کریں گے۔ اگین کیا کنٹریبیوشن ہے مسلم سائنٹسٹ کی، فلاسفرز کی، فرسٹ مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل انہوں نے بنایا، انہوں نے بڑا ایک ہیومین ٹریٹمنٹ کا کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کائنڈنس زیادہ اچھا ٹریٹ کر سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو پنشمنٹ۔ ایموشنل کازز کی بات کی، جو کہ ہماری ماڈرن سائیکالوجی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایموشنل کازز ہی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ کاؤنسلنگ میتھڈ استعمال کیا گیا ارلی تھراپی میں، اور اس کی بیس پہ یہ آپ کو نظر آئے گا جیسے کلینیکل سائیکالوجسٹ اویسینا نے استعمال کیا، اور جو ہمارے باقی بھی جو فلاسفرز ہیں ان سب میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بیہیویئر تھراپی اور غزالی کے کانسیپٹ میں چیز آ جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی کنٹریبیوشنز تھیں مسلم فلاسفرز کی۔ اب ہم تھوڑا سا مزید آگے آ جاتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں سائنٹیفک تھنکرز جو کہ 17th to 19th سینچری کے دوران جن کی کنٹریبیوشنز رہی۔ اس میں سب سے پہلے ہم رینی ڈسکارٹیز کو دیکھیں گے۔ یہ رینیسنس دور کے فلاسفرز ہیں، اور ان کے فوراً بعد ہماری ماڈرن سائیکالوجی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ رینی ڈسکارٹیز نے کہا کہ ہماری باڈی ایک مشین کی طرح ہوتی ہے، اور
جس میں ہماری نروس ڈفرینٹ امپلسز کو کیری کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے ریفلیکس ایکشن کا کانسیپٹ متعارف کروایا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ جو پراپر طریقے سے بنیاد رکھی فزیولوجیکل سائیکالوجی کی، وہ انہوں نے رکھی. انہوں نے مائنڈ باڈی ڈیولیزم کی بات کی. انہوں نے کہا باڈی الگ چیز ہوتی ہے، مائنڈ الگ چیز ہوتی ہے، ان کا ایک دوسرے کے اوپر کوئی اس طرح سے ان کا لنک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں. نیکسٹ یہ جوزف گال کی بات کر لیتے ہیں، بلکہ چلیں پہلے گال کی بات کر لیتے ہیں. جوزف گال نے فرینالوجی کا کانسیپٹ متعارف کروایا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکل کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں یا گڑھے ہوتے ہیں، جسے ہم بمپس کا نام دیتے ہیں، اور وہ بمپس ہماری ڈفرینٹ ٹریٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کس جگہ پہ کس طرح کا گڑھا ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا کہ ہماری اوورآل پرسنالٹی کس طرح کی ہوگی. انہوں نے یہ بات کی کہ جو ہمارے ڈفرینٹ برین ایریاز ہیں وہ ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ظاہر ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے پیچھے کوئی سائیکلوجیکل بیسس نہیں ہے، یہ سائنٹیفکلی رانگ ہے نظریہ، لیکن اس کے باوجود یہ بیسیکلی لائک ان کا یہ جو اوورآل آپ دیکھیں نا، یہ لوکلائزیشن کا آئیڈیا ہے کہ ڈفرینٹ برین کے ایریاز ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. یہ آئیڈیا ان کا آج کے دور میں بھی ویلڈ ہے. بس یہ چیز غلط ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کہیں کوئی گڑھا ہے، اسکل میں کہیں کوئی گڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی ایک پرٹیکولر ٹائپ کی ہوگی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بات کر لیتے ہیں جان لاک کی. لاک نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ خالی سلیٹ کو کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ٹبولا راسا کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نالج ہے وہ ہمارے ایکسپیرینسز کی بیس پہ ڈیولپ ہوتا ہے. کوئی ہمارے اندر ان بلٹ نالج پہلے سے موجود نہیں ہوتا، اور ہماری لرننگ شیپ کرتی ہے ہماری پرسنالٹی کو. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آج کے دور کی جو بیہیورسٹ تھیریز ہیں، لرننگ تھیریز ہیں، اس کی بنیاد جان لاک نے رکھی تھی. ٹھیک ہے، ٹیبولا راسا تھیری ہے ان کی. آگے آ جاتے ہیں. آگے ہمارے پاس یہ چارلس ڈارون کی بھی بات کر لیتے ہیں ہم. ڈارون ان کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ جو موسٹ ریسنٹ جن کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس وہی بندہ سروائیو کرتا ہے جو فٹیسٹ ہوتا ہے. رائٹ، اب وہ فٹیسٹ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بیسٹ ہو، اسے ماحول کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے. جو ماحول کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کر پاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لوگ. تو انہوں نے یہ کہا کہ انسان جانوروں سے ایوالو ہو کے اپنی پریزنٹ فارم تک آیا. تو اس کی بیس پہ اگر ہم دیکھیں، انہوں نے کمپیریٹیو سائیکالوجی کی بنیاد رکھی. کمپیریٹیو سائیکالوجی سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کے ساتھ جب وہ اسٹڈی کیا جاتے ہیں جانوروں کی جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اسے ہم کمپیریٹیو سائیکالوجی کی ڈومین میں رکھتے ہیں، کہ اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان سے جو پرنسپلز ہم ڈرائیو کر رہے ہیں وہ انسانوں کے اوپر کس طرح سے اپلائی کیے جا سکتے ہیں. بایولوجیکل سائیکالوجی کی بنیاد رکھی، اینیمل ریسرچ وغیرہ. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اسکول آف تھاٹس کی. جو ماڈرن اسکول آف تھاٹس ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ. آگے ہم نے انہیں بہت ڈیٹیل میں بھی پڑھنا ہے. بس سینا برڈس آئی ویو ابھی ہم ان کا لیں گے ڈیٹیل میں، انشاءاللہ انہیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں. تو اسٹرکچرلزم کی بنیاد ولیم وونٹ نے رکھی تھی. ایڈورڈ بی ٹشنر نے مزید یہ اسے آگے لے کے گئے، زیادہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی. اسٹرکچر آف کانشیسنس ان کا مین فوکس تھا. انہوں نے جو میتھڈ استعمال کیا وہ انٹراسپیکشن کا میتھڈ تھا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ آپ کیا بتاتے ہو، جو آپ کے اندر جو بھی چیز چل رہی ہے نا وہ آپ بتاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ انٹراسپیکشن اس چیز کو کہتے ہیں. اس میں جو لائک آپ بیسیکلی جتنے بھی میرے پاس نالج آ رہا ہے، دیکھیں میری جو سوچیں وہ میں ہی جانتی ہوں نا. میں کسی چیز کو دیکھ کے کیا محسوس کر رہی ہوں یہ بھی میں جانتی ہوں. تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے تو آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا. آپ کو میں ٹھیک بھی بتا سکتی ہوں، آپ کو میں غلط بھی بتا سکتی ہوں. اگر ٹھیک بتا دیتی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک بھی میں کتنا کو بھی ٹھیک بتا لوں گی. میں ہر چیز آپ اس کی اکاؤنٹ نہیں پریزنٹ کر سکتی ہوں. تو یہ جو چیز ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ اپروچ سبجیکٹیو تھی، جس کی وجہ سے اسے انریلائبل گردانا چاہتا ہے. آگے چلیں، آپ فنکشنلزم کی اگزامپل لے لیتے ہیں. اس میں
ولیم جیمس نے اسے پرپوز کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرکچر آف مائنڈ نہیں دیکھیں گے، ہم اسٹرکچر آف کانشیسنس نہیں دیکھیں گے، ہم فنکشن آف کانشیسنس دیکھیں گے، ہم فنکشن آف مائنڈ کی بات کریں گے۔ انہوں نے وائی کی بات کی، انہوں نے کہا وہ جو وٹ والی بات ہے نا، وہ اوپر والی اسٹرکچرلزم والی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں پتہ لگ بھی جائے گا تو اسے ہم نے کہاں اپلائی کرنا ہے۔ ہمیں بات کرنی چاہیے وائی کی، وائی ڈو وی تھنک، وائی ڈو وی بیہیو، وائی ڈو وی ہیلپ ادرس، لائک ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہاؤ وائی والی جو کوسچنز ہیں وہ انہوں نے ارائز کیے۔ انہوں نے اڈیپٹیشن پہ ایمفسائز کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک پرٹیکولر جگہ پہ اڈیپٹ کر چاہتے ہیں تو پھر ہم فٹ ہیں۔ یہ بھی بیسیکلی نا کزن تھے ڈارون کے، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا ڈارون کی تھیری کا کافی انفلوئنس نظر آئے گا ان کی تھیری میں۔ باقی نہیں، گیلٹن کزن تھے، یہ نہیں تھے، جیمس کزن نہیں تھے، گیلٹن کزن تھے ان کے ڈارون کے، تو ان کی بھی تھیری ایسی ہی ہے، جیمس جیسی ہی ہے، بلکہ وہ بھی فنکشنلزم میں ہی ان کو بھی گردانا چاہتا ہے۔ تو اینی ویز لائک تھیری تو سیم ہوئی نا، جیمس کی بھی اور اس کی گیلٹن کی بھی۔ تو انہوں نے بیسیکلی یوزفلنس کی بات کی، انہوں نے کہا کہ پریکٹیکل اپلیکیشن چیزوں کی اگر ہوگی تو وہ یوزفل ہیں، اگر نہیں تو نہیں۔ انفلوئنس جو سائیکالوجی کا ہے وہ اپلائیڈ فارم میں ہمیں دیکھنا چاہیے، ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے چلیں، آپ گیسٹالٹ سائیکالوجی کی بات کر لیں۔ گیسٹالٹ سائیکالوجی نے کہا کہ جو ہول ہوتا ہے، لائک آپ نا جب بھی چیزوں کو دیکھتے ہو آپ پیٹرنز کی فارم میں دیکھتے ہو، لائک آپ کسی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں نا تو آپ یہ نہیں دیکھو گے اچھا اس کی آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسا ہے، ہونٹ ایسے ہیں، نہیں، آپ کیا کریں گے، اس کو اوور آل دیکھیں گے کہ اس سے کیسی وائب آ رہی ہے۔ اچھی وائب آ رہی ہے تو آپ کو وہ پلیزنٹ لگے گا چہرہ، اگر اچھی وائب نہیں آ رہی ہے تو آپ کو وہ چہرہ پلیزنٹ نہیں لگے گا۔ یہ چیز بیسیکلی دیکھی جاتی ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی میں۔ اس کا نا ایک بڑا فیمس اس کی لائن ہے، the whole is greater than the sum of its parts۔ جو اوور آل امیج ہے، اوور آل پیٹرن ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو اس کے انڈیویجول پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے فوکس کیا پرسیپشن پہ، انہوں نے کہا کہ پیٹرنز امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ہم چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں۔ انفیکٹ انہوں نے لاز دیے آرگنائزیشن کے کافی، اور اس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہم چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئے ہمارے، یہ بھی ظاہر ہے ماڈرن میں ہی آتے ہیں، لیکن انہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ارلی اسکول آف تھاٹ میں یہ چیز چلی جاتی ہے، لیکن جو ریئل ماڈرن اسکول آف تھاٹ سٹارٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں بایولوجیکل سے۔ اب دیکھیں کہ ظاہر ہے نئی ٹیکنالوجی آئی، اس کی بیس پہ ہم نے بایولوجیکل اپروچ میں بریک تھروز کیے، ہم نے دیکھا ہماری جینز ہوتی ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں، برین ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، نرو امپلسز کیسے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیہیورسٹ اپروچ ہے، جس میں وہ بھی ماڈرن سمجھی جاتی ہے، بیکاز اس میں ہم نے لرننگ کنڈیشننگ کی بات کی، ایسوسیشن ہوتی ہے، اس کے تھرو ہم لرن کرتے ہیں، کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرنٹ کنڈیشننگ۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ کوگنیٹیو اپروچ کی بات کر لیتے ہیں، اس میں انہوں نے تھنکنگ اور میموری کی بات کی، کہا کہ ہمارے جو ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈیسیژن میکنگ ہو گیا، پرابلم سالونگ کی بات کر لیں، یہ ساری چیزیں کوگنیٹیو اپروچ میں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے، اسے بھی ماڈرن ہم اپروچ میں گردانتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ویسے تو یہ سائیکو ڈائنامک نا ہمیں اوپر رکھنی چاہیے تھی، یہ انفیکٹ بایولوجیکل سے بھی اوپر رکھنی چاہیے تھی، چلو بایولوجیکل سے نیچے ہے، یہ ٹھیک ہے یہاں پہ، جیسے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے نا۔ یہ جو سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے نا، اس میں ہم انکانشیس مائنڈ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں جن سے ہم اویئر نہیں ہوتے، لیکن وہ اسٹل ہماری پرسنالٹی کو شیپ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے اندر فورسز ہوتی ہیں جو کہ آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہیں ہر وقت، اور یہ ان میں سے کون سی فورس جیتے گی، ایڈیگو سپر ایگو ہم انہیں کہتے ہیں نا، تو ان میں سے کون سی فورس جیتے گی وہ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیومنسٹک اپروچ کی اگزامپل لے لیں، جو کہ ابراہم میزلو، کارل راجر، ان کی کنٹریبیوشن ہے جس میں، اور انہوں نے کہا کہ انسان میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ہائیسٹ پوٹینشیل اچیو کرنا چاہتا ہے، وہ بہتر سے بہترین ہونا چاہتا ہے، تو یہ ہیومنسٹک اپروچ میں یہ بات انہوں نے کی۔ تو یہ تھی کچھ ایک بریف سی اکاؤنٹ ہماری ہسٹوریکل جو ڈیولپمنٹ ہے سائیکالوجی کی، اس کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سائیکالوجی گریک ٹائم سے چلی،
پھر مسلم سائنٹسٹ، پھر رینیسنس کا دور، پھر اس کے بعد ارلی یہ جو اسکول آف تھاٹ، پھر اس کے بعد ماڈرن اسکول آف تھاٹ، تو کس طرح سے اس کی ایولیوشن ہوئی. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہیں. آئی گیس اسی کے اوپر ایک میں کمپریہنسو ایک ویڈیو بنا لوں گی، ایک برڈس آئی ویو ہم ان کا لے لیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اچھا اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بچہ ماک ایگزام کنڈکٹ کروانا چاہ رہا ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز بڑی ہیلپ فل رہتی ہے اگر آپ نے ایک دفعہ پیپر دیا ہوا ہو، آپ کو اندازہ ہو کہ اچھا پیپر سالو کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے مجھے. اور سائیکالوجی کا اوبویسلی پیپر ایسے ہوتا ہے جیسے بایو کا پیپر ہوتا ہے، تو اس میں فلو چارٹس، ڈائیگرامس، ان کی پریزنٹیشن، یہ اس طرح کی چیزیں کافی بڑا رول پلے کرتی ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی اپیئر ہو رہا ہے اس دفعہ تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے. اینی ویز، گڈ لک ود